السلام علیکم جی السلام علیکم قامدی صاحب۔ وعلیکم اللہ السلام۔ نے جو سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ وجائل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اس کی تفسیر میں آپ نے لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے خدائی دینونت کا ظہور ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر اتمام حجت صرف اس وقت کے یہود ہی پر ہوا تھا تو اس کی سزا آج کے یہود کو کیوں مل رہی ہے، حالانکہ ان پر تو کوئی رسول ہی نہیں نازل ہوا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے رسولوں کی قوموں پر جو عذاب آتا تھا وہ سب کے لیے یکساں تھا اور پوری کی پوری آبادیاں تلپٹ ہو جاتی تھیں، لیکن آخری دو رسولوں کے معاملے میں تو کسی شخص پر پہلے اتمام حجت ہو رہا ہے، کسی میں بعد میں، اور کوئی معاف کر دیا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی میں ایسے بھی بہت ہی کم واقعات ملتے ہیں جہاں عورتوں پر بھی اتمام حجت ویسے ہی عذاب کے طور پر ہو رہا ہو جیسے پچھلے زمانے کی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں پر یکساں عذاب آتا تھا۔ ایسا کیوں ہے؟ شکریہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، رسول کو جب بھیجا تو حجت پوری ہو گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ عذاب کا فیصلہ کریں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قیامت میں تمام انسانوں کے لیے یہ فیصلہ کریں گے، تو یہاں بھی ساری چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی جرائم کیا تھے، اتمام حجت ہو گیا، غلطی واضح ہو گئی، لیکن جرائم کیا کیا تھے، جرائم کی نوعیت کے لحاظ سے ہی سزا دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک سزا یہ بیان کی ہے کہ جو لوگ مشرک ہیں، یعنی جنہوں نے شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا ہے، اتمام حجت کے بعد ان کے لیے موت کی سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، توحید ہی کے قائل ہیں، لیکن شرک بھی کرتے ہیں۔ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے۔ جیسے یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہیں، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ شرک کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرق کیا ہے، اور اگر غور کریں تو اسی فرق کو ہمیں بھی ملحوظ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ ایک آدمی کا یہ کہنا کہ میں فلاں جرم کر رہا ہوں اور میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، اور ایک آدمی کا جرم کرنا لیکن اس میں تعویل میں مبتلا ہو جانا، غلطی میں مبتلا ہو جانا، تو دونوں میں اللہ نے فرق کیا ہے۔ اور سزائیں بھی دو بیان کی ہیں، اور وہ سزائیں سورہ توبہ میں بیان ہو گئی ہیں۔ اہل کتاب کے لیے یہ سزا ہے کہ ان کو محکومی کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، اور مشرکین کے لیے یہ کہ ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ پہلے بھی مہلت دیتے تھے، بعد میں بھی مہلت دیتے رہے، یعنی سب پیغمبروں کی امتوں کو مہلت دی گئی۔ چنانچہ حضرت یونس کی قوم کے بارے میں معلوم ہے، فرعون کے بارے میں معلوم ہے کہ ایک لمبی مہلت، بہت سی تنبیہات، ان میں بار بار مواقع دیے گئے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ ایجاز سے بیان کر دیتے ہیں، یعنی پوری قوم نے اس مہلت سے فائدہ نہیں اٹھایا، یا چند لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ تو اس کے بعد حضرت نوح کو دیکھ لیجئے، 950 سال، یعنی یہ آخری پیغمبر کے بارے میں تو 10-12 سال میں فیصلہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہلتیں دی ہیں انسان کو، وہ ہمیشہ دیتا ہے۔ اس کے بعد جب سزا کا موقع آ جاتا ہے تو پھر سزا میں یہ فرق کیا ہے کہ اگر تو مشرک ہیں، یعنی دین شرک کو اختیار کیے، مشرک کا مطلب یہ ہے شرک کو جانتے بوجھتے بطور دین اختیار کر لینا، تو پھر ان کے لیے موت کی سزا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر محکومی کی سزا ہے۔ اب بنی اسرائیل پر آ جائیے، تو بنی اسرائیل رسول اللہ کے زمانے کے ہوں، ان کو بھی موت کی سزا نہیں دی گئی، سورہ توبہ میں بالکل واضح کر دیا ہے۔ اور بنی اسرائیل سیدنا مسیح کے دور میں تھے، اس وقت بھی ان کو یہ سزا نہیں دی گئی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں حضرت مسیح کا اتمام حجت جن لوگوں کے اوپر ہوا، ان کو انہوں نے صاف صاف طریقے سے متی کی انجیل میں بتا دیا کہ تمہارے لوگوں میں سے کوئی دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، اس سے پہلے اللہ کا فیصلہ آ جائے گا۔ جی۔ اور وہ اللہ کا فیصلہ 70 عیسوی میں آ گیا، یعنی وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ صحیح متعین تاریخ تو معلوم نہیں، لیکن اندازہ ہے کہ 50-56 عیسوی میں رخصت ہوئے، اور 70 میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا۔ اور وہ فیصلہ تیتس رومی کے حملے کی صورت میں ہوا۔ میں نے ابھی حال میں اپنی گفتگوؤں میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ بہت سخت سزا دی گئی، اور اس سخت سزا میں یہی تھا کہ حملہ ہوا، مارے گئے، لوٹے گئے، ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، اسیر بنا کے وہاں سے نکال لیے گئے، یعنی وہی محکومی کا ایک عذاب ان کے اوپر مسلط ہو گیا۔ تو جو لوگ اس وقت موجود تھے، یہ ان کی سزا تھی، پوری دے دی گئی، معاملہ ختم ہوا۔
اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آئیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سزا دی اور ایمان والوں کو نجات دے دی۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر اتمام حجت کیا گیا تھا، جن پر یہ بات واضح کی گئی تھی، یعنی اس دور کے لوگ، ان کا قضیہ ختم ہو گیا، قانون کا معمول کا اطلاق کر دیا گیا ان کے اوپر کہ محکومی کی سزا ہے تمہارے لیے اور یہ نافذ ہو گئی ہے، اور ایمان والے جو بالکل مٹھی بھر تھے وہ نجات پا گئے، جیسے حضرت صالح کے ساتھی نکل گئے، جس طرح کہ حضرت نوح کے ساتھی ایک کشتی میں سوار ہو کے پار ہو گئے۔ تو اللہ کا قانون رسولوں کے بارے میں یہ ہے کہ ایمان والوں کو نجات مل جاتی ہے، اور جو منکرین ہیں ان پر عذاب کا تازیانہ برستا ہے۔ عذاب کی دو صورتیں ہیں، یعنی موت کی سزا یا پھر محکومی کی سزا، تو یہی دی گئی ان کو، اور بہت عبرتناک طریقے سے یہ سزا انہیں ملی۔ یہ معاملہ ختم ہو گیا، یعنی رسولوں کے اتمام حجت سے متعلق جو قانون ہے وہ پورا کا پورا نافذ ہو گیا، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی۔ اب بنی اسرائیل کی ایک خصوصی حیثیت، یعنی بنی اسرائیل دنیا کی عام قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا دنیا کی تمام قوموں میں سے اپنے دین کی دعوت کے لیے۔ وہ ایسا ہی انتخاب تھا جس طرح کا انتخاب اللہ اپنے نبیوں کا کرتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے بالکل انہی الفاظ میں بیان کیا ہے، سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحً و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، میں نے دنیا کی تمام قوموں میں سے سب پر ترجیح دے کر جس طرح آدم اور نوح کا پیغمبری کے لیے انتخاب کیا تھا، ایسے ہی آل ابراہیم کا انتخاب کیا ہے۔ یہی لفظ استعمال کیا ہے ایک دوسرے پہلو سے بنی اسماعیل کے لیے، یہ کہا ہے کہ جاہدو فی اللہ حق جہاد، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جدوجہد کرو جس طرح کہ اس کا حق ہے، هو اجتباکم، اس نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ تو ایک پیغمبر کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک قوم کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ ذریت ابراہیم کا انتخاب ہے، یہ ذریت ابراہیم ہے جس کی ایک شاخ بنی اسرائیل ہے، ایک شاخ بنی اسماعیل ہے۔ تو ان کے لیے پھر خصوصی قانون یہ ہے کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی وفاداری کا حق ادا کریں گے تو اس دنیا میں ان کو سرفرازی حاصل ہوگی، اگر شریعت سے انحراف کریں گے، اللہ کے ساتھ باندھا ہوا عہد توڑیں گے، تو پھر ان کے اوپر عذاب کا تازیانہ قومی حیثیت سے برسے گا۔ تو یہود کے ساتھ اصل میں ان کی اس حیثیت کی وجہ سے خصوصی معاملہ کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جب تک اس منصب کی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہے، اللہ نے ان کو وہ کچھ عطا فرمایا کہ جو حیران کن ہے، یعنی من و سلوہ نازل ہو رہے ہیں، بدلیاں سایہ کر رہی ہیں، سلیمان و داؤد کی بادشاہی ہے جس میں پرندے بول رہے ہیں، جس میں جنات خدمت انجام دے رہے ہیں، تو سب کچھ دیا۔ لیکن جس وقت پھر انہوں نے انحراف کا طریقہ اختیار کیا تو تدریجی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دینا شروع کی۔ سزا دینے کا یہ عمل جاری ہے، اور چونکہ ان کا انتخاب قومی حیثیت سے ہوا ہے، یہ دوسرا قانون جو ہے یہ قیامت تک ان پر لاگو ہے۔ اس کو قرآن نے دو پہلوؤں سے بیان کیا ہے۔ ایک اس پہلو سے بیان کیا ہے کہ سیدنا مسیح کے اتمام حجت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی حیثیت سے قیامت تک تم ان کے ماننے والوں سے مغلوب رہو گے، یعنی اس جرم کی وجہ سے جو تم نے میرے انتخاب کے باوجود کیا، انحراف کیا۔ دوسرا، اس سے بھی پہلے اعلان کر رکھا گیا ہے کہ دنیا ہی میں تمہارے جرائم کی تمہیں سزا بھی قومی حیثیت سے ملتی رہے گی۔ یہ جو دوسری بات ہے یہ سورہ اعراف میں بیان کیا، اور اس میں بھی بالکل قیامت تک کے الفاظ ہیں، یعنی میں قیامت تک تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہوں گا الی یوم القیامہ کہ جو تمہیں بدترین عذاب دیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی خصوصی حیثیت ہے، میں نے اس پر بہت لکھا ہے، ان کا معاملہ عام قوموں کا نہیں۔